بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ، فضیلت و اہمیت، عبادات و معمولات۔ یعنی اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذو الحجہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہے، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کہی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی دن ہے، اور اس سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کی اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرہ سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسے ہوں جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ مظاہر الحج۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہیں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جیسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام دین میں روزہ رکھیں، اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نقل فرمائی ہے کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ ان دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ کہ یہ ایام تحلیل تکبیر اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایت میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے، تو کم از کم 9 دن ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے، اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔
صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریم ہے۔ اس بارے میں شک کر کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور خود مختار ہے، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنی کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ قربانی کرنے والا بال ناخن نہ کٹوائیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں ملی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہوں وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد حجام اکرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کریں۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں۔ لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دیں تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رکھتے ہوئے بھی حج اور حجام اکرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لے اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجام سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو کو ضرور لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔